الفاتحہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع اللہ ورسولہ ويخشى اللہ ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ صلوات بھیجیں محمد ارشاد پروردگار عالم ہے کہ جس کسی نے بھی اور جن لوگوں نے بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات کو مانا، اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ان کاموں کو کیا، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ان سے رک گئے، رسول کی اطاعت کی، یعنی اللہ کے حکم کی روشنی میں، اللہ کے پیغامات کی روشنی میں جب رسول نے دین کو پہنچایا تو جو جو کرنے کے لیے رسول کہتے گئے انہیں یہ لوگ کرتے گئے، اور جن کاموں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکتے گئے ان کاموں سے لوگ اپنے آپ کو روکتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے بصیرت اور بے شعور اطاعت نہیں کی، بلکہ اپنے مالک کو پہچانا اور پہچان کے اس پر ایمان لائے، اور اس ایمان کے نتیجے میں ان کے اندر جذبہ اطاعت پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا کہ وہ کتنا عظیم ہے، انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا کہ وہ صاحب جبروت و جلال ہے، انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا کہ وہ صاحب اقتدار ہے اور اس سے بڑا اقتدار کسی کا نہیں ہے، انہوں نے اپنے مالک کی قدرت کو، اس کے علم کو، اس کے ارادے کو، اس کے تسلط کو، اس کے ادراک کو پہچانا، تو جیسے جیسے پہچانتے گئے ویسے ویسے مالک کی معرفت ان کے دلوں میں اس کے عظمت کا احساس پیدا کراتی رہی، اور جیسے جیسے انہیں عظمت پروردگار کا احساس ہوا، اس عظمت کے احساس کے نتیجے میں اپنی حقارت کا احساس کر کے ان کے دلوں میں اپنے مالک کا رعب پیدا ہوا، اور اسی رعب کا نام ہے خشیت اللہ۔ اللہ
کا خشیہ جن لوگوں کے دلوں میں ہے وہ کامیاب ہیں، مگر خالی اللہ کی عظمت کا احساس کر کے اس کا رعب دلوں میں بیٹھ جانا، اس کی عظمت کا احساس کر کے اس کا ایک احترام اور شدت عظمت کا پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان معرفت پروردگار حاصل کرنے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، اور جو اللہ نے نظام جزا اور سزا بنایا ہے، جو جنت و جہنم دو حصوں میں آخرت کی اور باقی رہ جانے والی زندگی کو تقسیم کیا ہے، اس پر یقین رکھے اور خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے عذاب خدا سے اپنی حفاظت کرے، یعنی اپنے اندر تقوی پیدا کر لے۔ تو مالک کہتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، عظمت الہی کا احساس کر کے ان کے دلوں میں اللہ کا رعب اور دبدبہ اور خوف پیدا ہوگا، اور جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے خوفزدہ ہوں گے اور اس سے اپنا بچاؤ کریں گے، اس طرح جو زندگی بسر کریں گے، یہی لوگ وہ ہیں جو فائز ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام دین عقیدہ ہے، دین عقیدت نہیں ہے۔ اسلام دین عمل ہے، دین عملیات نہیں ہے۔ اسلام دین عقیدہ و عمل ہے کہ پھر بہت سے فروعات اور شاخیں نکلتی ہیں۔ اسلام دین عمل ہے مگر بے شعوری کا عمل کا قائل نہیں ہے۔ اسلام دین عمل ہے مگر بے عقلی کے اعمال کا قائل نہیں ہے۔ اسلام دین عمل ہے مگر اسلام میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام دین عقیدہ ہے، دین علم ہے، دین خرافات نہیں ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین رسم و رواج نہیں ہے۔ اسلام دین عدالت ہے، دین ظلم نہیں ہے۔ اسلام دین اعتدال ہے، دین افراط و تفرید اور ایکسٹریمسٹ کا دین نہیں ہے۔ اسلام دین مروت ہے، اسلام دین مساوات ہے، اسلام دین سلیقہ ہے، اسلام دین تہذیب ہے۔ اسلام ظلم کا دین نہیں ہے، اسلام جھوٹ کا دین نہیں ہے، اسلام دکھاوے کا دین نہیں ہے، اسلام تکبر کا دین نہیں ہے، اسلام غرور کا دین نہیں ہے، اسلام طاقت کے مظاہرے کا دین نہیں ہے، اسلام مظلوم کو دبانے اور کچلنے کا دین نہیں ہے، اسلام ظالم کے ساتھ دینے کا دین نہیں ہے۔ اسلام کے وہ سارے پہلو ہیں، جب اندر جاتا جائے گا انسان تو اسلام کی سچائیاں اس کے سامنے آتی جائیں گی۔ اسلام دین عقیدہ ہے، دین ایمان ہے، دین معرفت ہے، لہٰذا یہ جب عقیدہ آتا ہے تو اپنے آپ خود انسان کو عمل کی راہ پہ ڈالتا ہے۔ میں نے گزشتہ کسی مجلس میں ایک بات چھیڑی تھی، آج اسے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دین عقیدہ و عمل، یہ جو عقیدہ و عمل کے درمیان رشتہ ہے، جو ایمان و عمل کے درمیان رشتہ ہے، جو علم و عمل کے درمیان رشتہ ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عمل کی زندگی میں آدمی اس وقت تک قدم رکھتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان یا علم یا عقیدے کے مرحلے میں نہ آ جائے۔ میں نے بارہا یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے کہ آپ مجلس میں تشریف لائے ہیں تو اس مجلس میں یک بیک نہیں آ گئے ہیں، آپ کچھ مرحلوں سے گزرے ہیں، چاہے آپ کو خود ان مرحلوں کا احساس نہ ہو۔ مجلس سننے اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں تو یک بیک نہیں آ گئے ہیں، کچھ منزلوں سے گزرے ہیں۔ سب سے پہلی منزل یہ تھی کہ آپ کو خبر ملی کہ مجلس کا یہ وقت ہے، اس کے بعد اس خبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجلس ہم سنیں، مجلس کے لیے وقت نکالیں، مجلس میں چلیں، اور آپ نے طے کیا کہ دوسرے کاموں کو چھوڑ کے ہم مجلس سنیں گے، مجلس میں بیٹھیں گے، مجلس میں چلیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنی عقل، اپنے ذہن اور اپنی سوچ سے اس کام کو دوسرے کاموں پر ترجیح دی۔
مجلس میں جا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے بیٹھیں گے جہاں رسول اللہ موجود ہیں. مجلس میں جا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے وہاں جا کے بیٹھیں گے جہاں فاطمۃ الزہرا کا وجود ہے. کچھ نہ ہو تو کم سے کم یہی سوچ آدمی کو فرش پہ کھینچ لاتی ہے. اس سال تو مجبوریاں ہیں. میں پچھلے برسوں میں اپنے جوانوں سے کہتا رہا ہوں کہ تم مجلس تک آتے ہو تو باہر کھڑے رہتے ہو، باہر نہ کھڑے رہو. جہاں مجلس ہو رہی ہے جسے ہم فرش ادا کہتے ہیں، البتہ فرش کا مطلب کسی چادر، کسی جازم، کسی قالین کا ہونا ضروری نہیں ہے. جہاں ہم بیٹھ گئے سننے کے لیے، یہاں بیٹھ نہ سکے بس کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں، وہ بھی ہماری جگہ وہی فرش ادا ہے ہمارا. اور جہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا وہی جگہ مجلس ہے. میں نے عرض کیا تھا، آج اسی بات کو پورے معاشرے سے کہنا چاہتا ہوں. آن لائن مجالس ہو رہی ہیں، گھروں میں ٹی وی پہ مجلسیں لوگ سن رہے ہیں، مگر ان مجلسوں میں جو ٹی وی پہ آ رہی ہیں، جو عزاداری اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہمیں محسوس ہیں، مگر اس صورتحال میں جو بعض باتیں ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. جب آن لائن عزاداری ہم کر رہے ہیں، آن لائن محفل و مجالس کر رہے ہیں، تو بعض باتیں جو فرش عزا اور امام بارگاہ اور مسجد میں ان پروگراموں کے ہونے پہ ہوتی تھیں، شاید ان کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں، اور ممکن ہے کہ ہمارے آداب مجلس مجروح ہوں. اسی لیے میں نے آج یہ گفتگو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہی ہے کہ آپ مجلس میں آئے تو آپ کو خبر ملی مجلس ہے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہاں، پہلے عقل تک خبر پہنچی، دماغ تک خبر پہنچی، پھر اس دماغ کی خبر کو عقل نے پرکھا اور کہا اچھا کام ہے، چلنا چاہیے. دل میں اس کا جذبہ پیدا ہوا کہ چلے، پھر آپ یہاں آئے. تو آپ کا عمل ہے مجلس میں آنا، آپ کا عمل ہے مجلس میں بیٹھ کے سننا. لیکن اس عمل کی منزل میں آنے سے پہلے آپ فکر کے مرحلوں سے گزرے ہیں، دماغ کے مرحلوں سے گزرے ہیں، اور دل کے مرحلوں سے گزرے ہیں. آپ کے دماغ نے بھی طے کیا کہ مجلس چلیں گے، اور دل کے نے بھی طے کیا کہ مجلس چلیں گے، تب آپ یہاں تک آئے. میں اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمل نتیجہ ہوتا ہے کسی بات کے علم کا، عمل نتیجہ ہوتا ہے کسی بات پر یقین اور اعتماد اور بھروسے اور ایمان کا، عمل نتیجہ ہوتا ہے کسی عقیدے کا. میں نے اس دن کہا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز نتیجہ ہے عقیدہ توحید کا، کہ اللہ کو جب ہم پہچانا تو اس کی عظمت کے احساس نے ہمیں اس کے سامنے سجدے پہ مجبور کر دیا. روزہ نتیجہ ہے اللہ پر ایمان کا، حج عقیدہ توحید کا ثمرہ اور پھل ہے. میں نے اس دن یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح عقیدہ توحید وجود خدا کا اقرار کرنے کے بعد عملی دنیا میں آدمی قدم رکھتا ہے، نمازی بروزہ دار بنتا ہے، اسی طرح عقیدہ ولایت اور عقیدہ امامت جب دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے اور وہ عقیدہ ایمان کی منزلوں میں آ جاتا ہے. میں نے ایک لفظ کہا، یہیں پہ ذرا تشریح کرنا چاہوں گا. دو لفظ ہم بولا کرتے ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے ایمان. عقیدہ انسان کے اس نظریے کو کہتے ہیں جس کے پیچھے اس کے پاس دلیلیں ہوں، اور ان دلیلوں کی وجہ سے وہ نظریہ اس کے دماغ پر میں جگہ بنا لے اور اسے کھرچا نہ جا سکے. لیکن عقیدہ تعلق رکھتا ہے انسان کے ذہن سے اور فکر سے. اب میرا ذہن لفظوں پہ توجہ دیں گے، مجھے بعض جگہ بعض باتیں ایسی کہنا پڑتی ہیں کہ مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی خصوصی توجہ حاصل کروں، اور خصوصی توجہ کا بہترین ذریعہ صلوات ہے. اللہ کی برکتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، جزا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی صلوات. میں نے خالی آپ 4 لوگوں سے تھوڑی کہا تو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب سے کہا ہے جو کہیں بھی اس وقت میری مجلس میں آواز سن رہے ہیں کہ صلوات بھیج کے اپنے اپنے گھروں میں برکتوں کے حاصل کرنے کا سبب بن جائیں. عقیدہ اس مضبوط نظریے کا نام ہے جو انسان دلیلوں کی بنیاد پر اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور پھر اسے اس سے ہٹایا
نہیں جا سکتا، جیسے گرہ نہیں کھولی جا سکتی۔ مگر ایمان فکر اور ذہن کے عمل کا نام صرف نہیں ہے، ایمان دل کے اندر پیدا ہونے والے اس اطمینان کا نام ہے کہ جو انسان کو عقیدے کی عملی شکل تک پہنچا دیتا ہے۔ عقیدہ صرف، میں پھر لفظوں کو دہرا رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے، عقیدہ صرف نظریوں کا نام ہے جو دلیلوں سے قائم ہوتے ہیں، مگر یہ عقیدے عمل تک انسان کو نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب یہ عقیدہ ایمان بن جاتا ہے تو اسے عمل پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے جب تک کہ بچے تھے، آگ پکڑ کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، ماں باپ روکتے تھے، ہاتھ بڑھاتے تھے، ماں باپ روکتے تھے۔ بچپن میں ہمیں پتا تھا کہ ماں باپ روک رہے ہیں، ہمیں پتا تھا اس سے بچنا چاہیے، مگر یہ عقیدہ جو ہمارے ذہن میں بن گیا تھا کہ آگ سے جل جائیں گے، یہ دل پھر بھی نہیں مانتا تھا، مگر جب اسے چھو کے جل گئے تو اب دل میں ایمان آ گیا کہ یہ جلا دیتا ہے۔ عقیدہ ماں باپ آگ جلاتی ہے، نظریہ اور عقیدہ پیدا ہو گیا تھا ماں باپ کے ٹوکنے سے، مگر وہ ایمان تب بنا جب میں نے خود تجربہ کر لیا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد، اس بات کو ہم باور کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں میت مرنے کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو رات میں قبرستان میں جانے تیار ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو رات میں میت کے پاس اکیلے بیٹھے، پتہ ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر ہم مانتے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں۔ اور جو غسال ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو قبرستان کے گورکن ہیں، رات کی سناٹوں میں وہیں رہتے ہیں، وہ قبروں کے درمیان وہ لیٹ کے سو رہتے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ابھی ایمان سے نہیں بدلا ہے، اور ان کے تجربے نے ان کے نظریے کو ان کے ایمان و اطمینان سے بدل دیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا فاصلہ عقیدہ و ایمان کے درمیان ہے۔ ایمان کھینچ کے لاتا ہے، عقیدہ وجود میں آتا ہے، ایمان کی منزلوں سے گزر کے عمل کی منزل پہ لاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے، تو محفل، مجلس، ماتم، عزاداری عقیدہ ولایت و امامت کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عمل ہے۔ یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی۔ آج یہیں سے ایک چھوٹی گزارش کرتے ہوئے، آن لائن جو ہم اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، کون سا فریضہ؟ وہ فریضہ جس کا نام عزاداری ہے۔ میں نے ایک بات آج سے پہلے پڑھی تھی، اور ایک بات ابھی آج یا کل مطالعے میں سامنے آئی، اور وہ چیزیں جہاں انسان کبھی رک نہیں سکتا، ان میں سے ایک چیز ہے حصول علم۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے اور جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ دعائیں جو قرآن مجید میں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے بہت سی دعائیں ہیں جو انبیاء و مرسلین یا اولیاء خدا کی زبان کی دعائیں ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے علم کی راہ میں میرے اندر اضافہ کر، مجھے علم کے لحاظ سے مجھے بڑھا، زدنی مجھے زیادہ کر دے، علماً علم کے لحاظ سے، یعنی میرے علم کو بڑھا دے۔ علم کے لحاظ سے انسان کا وجود پھیلتا ہے، علم آتا ہے تو انسان خود پھیلتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، قرآن مجید کے اس کلمے سے مطلب نکلتا ہے زدنی، مجھے زیادہ کر دے، یعنی انسانی وجود میں پھیلاؤ آتا ہے جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہیں پہ پھر غور کریں، صرف علم کی دعا نہیں ہے، رب زدنی علما، اے میرے مالک مجھے میرے علم میں اضافہ کر دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو اچھے کاموں کے کرنے والے تھے۔ یعنی خالی صاحب علم ہونا بھی کسی کام کا نہیں ہے، اور خالی باعمل ہونا بھی کسی کام کا نہیں۔ قرآن سکھا رہا ہے صاحب عمل بنو تو صاحب علم بنتے ہوئے بنو، اور صاحب علم بنو تو باعمل عالم بنو، بے عمل عالم نہ بنو۔ ہم کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں نے ایک بات پہلے پڑھی تھی، ایک ابھی پڑھی۔ دیکھیے اللہ نے ہماری نیکیوں کی دو قسمیں کی، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب وہ ہے جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے سزا ملے گی۔ واجب نیکیوں کی
بے شمار ہیں واجب نیکیاں، اور مستحب نیکیاں، مستحب کام واجبات سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ نے انہی کاموں کو واجب قرار دیا ہے کہ جن کے چھوڑنے میں انسان کا اتنا نقصان ہے کہ مالک جو ہے باپ سے زیادہ مہربان ہمارے اوپر، وہ نہیں چاہتا کہ ہم وہ نقصان اٹھائیں۔ لیکن عزاداری کے سلسلے میں ہمارے علماء میں بڑی تعداد میں تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ توجہ دیں گے، ایک ہی جملہ ہے جو آپ سے کہنے کے لیے میرے پاس، ایک چیز ہے واجب، ایک چیز ہے مستحب۔ واجب کا عظمت اور مقام اپنی جگہ، مستحب کی عظمت اور مقام اپنی جگہ، اور واجب و مستحب کا رشتہ یہ ہے کہ اگر ہم مستحبات کرتے رہیں واجبات چھوڑ چھوڑ کے، تو اس مستحبات کو اس مستحب پر ہم کچھ پانے کے لائق نہیں بنتے۔ صدقہ خوب دیں تو اس نے نکالیں، نماز شب ساری زندگی پڑھیں، واجب نماز چھوڑتے رہیں، مستحب روزے جو سال میں 2-4 مشہور آتے ہیں دن، ان میں رکھ ڈالیں، اور واجب روزہ نہ رکھیں، تو اس کی کوئی ویلو نہیں۔ مگر ہمارے علماء اور ہمارے صاحبان قلم کا ایک جملہ ہے کہ عزاداری ہے تو مستحب، مگر وہ مستحب ہے جو بہت سے واجبات پہ بھاری ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اور یہ میں پڑھتا چلا رہا تو یہ سچائی ہے، اس لیے کہ بہت سے واجبات پر بھاری ہے مستحب۔ یہ مستحب وہ ہے جو انسان کے وجود میں پورے دین کے عمل کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ خود تو مستحب ہے عزاداری، مگر یہ ماتم ہمیں سجدے کرا دیتا ہے، یہ مجلس ہمیں نماز پڑھوا دیتی ہے، اس لیے واجبات پہ بھاری ہے۔ یہ جملہ پڑھتا رہا ہوں میں، مگر فقہی دنیا میں، علمی دنیا میں ہمارے ہاں جمود نہیں ہے، ہمارے ہاں دروازہ فکر و اجتہاد بند نہیں ہے، فکر و فقاہت بند نہیں ہے۔ ابھی میں نے آج یا کل کے مطالعے میں پڑھا، اسی وقت کے علماء میں جو ابھی بہت زیادہ سینئر بھی نہیں ہے، انہوں نے فکر پیش کی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو مومنین، عام انسانوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب یہ ایام اللہ کیا ہیں؟ حج مثلا یوم اللہ ہے، اللہ کا دن، عید کا دن اللہ کا دن، جتنی چیزیں جس دن کوئی اللہ کا بڑا کام ہوا ہے، جیسے پورا رمضان کیا ہے، بولیے، پورا مہینہ رمضان کا اللہ کا مہینہ ہے، اسی طرح سے اللہ کے دن بھی ہیں۔ ہر وہ دن جو اللہ کے دین کے کاموں میں کسی بڑے کارنامے کو اپنے اندر سمیٹے ہیں، یوم اللہ ہے۔ اور ایام اللہ میں ہے بدر، ایام اللہ میں ہے خندق، ایام اللہ میں ہے بعثت، ایام اللہ میں ہے غدیر، ایام اللہ میں ہے۔ ڈھونڈتے رہیے آج ایام اللہ کون ہے۔ قرآن کہتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ انہیں ایام اللہ کی یاد دلائیں۔ تو پھر بتائیے غدیر کے دن محفل کرنا یاد دلانا ہے کہ نہیں؟ محرم میں مجلس کرنا یاد دلانا ہے کہ نہیں؟ اب جو فقیہ، جو محقق جس نے لکھا، اس نے کہا یہ پھر وہی ذرا علمی بات ہے، وذکر، یاد دلاؤ، صیغہ امر ہے، حکم ہے۔ میں جب آپ سے کہتا ہوں کسی سے پانی پلائیے، پانی پلاؤ، تو یہ دو طرح کے اس سے مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک جو اس کے ساتھ جب میں کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، کون سے حالات ہیں، کیا پوزیشن ہے، اس سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، تو یہ واجب ہے کرنا کہ چھوڑ نہیں سکتے، یا اختیار ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت لمبی بحث ہے اصول فقہ کی، جسے میں یہاں چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، ورنہ پھر اسی میں وقت لگ جائے گا، اور میں بہک گیا تو جو اس بات کہنے آیا تو اس سے ہٹ جاؤں، جیسے آج پہلی مجلس میں ہوا ہے۔ امر کا صیغہ کرو، کھاؤ، بیٹھو، سنو، نہیں کا صیغہ نہ دیکھو، نہ سنو، نہ بولو۔ یہ آیا ہمیشہ وجوب پہ دلالت کرتے ہیں یا مستحب بھی کاموں کو بھی کہا جاتا ہے؟ نہیں، حرام بھی ہے اور مکروہ دونوں کے لیے۔ تو امر اور نہیں دونوں اس طرح ہیں کہ واجب کے لیے بھی ہیں، مستحب کے لیے بھی ہیں۔ اور
حرام کے لیے بھی ہے اور نہیں حرام اور مکروہ کے لیے نہ کرو. ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے مکروہ کرو، ہو سکتا ہے واجب ہو سکتا ہے مستحب ہو، تفصیلی بحث ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لیکن اس آیت کے ارد گرد کی جو آیتیں ہیں یہ طے کیسے ہوتا ہے؟ واجب ہے کہ یہ وجوب کے لیے آیا، امر کے استحباب کے لیے. بڑی علمی سی بات کہہ رہا ہوں، حضرت علمیہ سے نکلی ہوئی، مگر یہ سب درس اجتہاد کے حصے ہیں. میری قوم ذرا میرے جوان یہ بھی سمجھے کہ جو ہمارے فقہا فتوے دیتے ہیں یہ کوئی آنکھیں موند کے بیٹھ نہیں جاتے اور جنما میں لکھ دیتے ہیں. یہ کتنی زحمتوں سے گزار کی صحتیت پہ پہنچتے ہیں. میں اس سے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہر جگہ آیات میں روایات میں امر نہیں آیا ہے کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو. اب یہ طے کرنا کہ واجب پہ دلیل ہے کہ مستحب ہونے کی دلیل ہے، یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے. اس کا لہجہ، اس کے ارد گرد کی باتیں، اس وقت کا ماحول، اس وقت کے حالات، کہنے والا کون، کس سے کہا گیا، کن حالات میں کہا گیا، کن شرائط، اس سب کو ملا کے طے ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ امر کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک امر مولائی جہاں کرنا ہی کرنا ہے ڈنڈا ساتھ، اور ایک امر ارشادی جو راہ دکھانے کے لیے. ہم نے پوچھا چوراہے پہ کھڑے ہو گئے بھیا ڈونگری جانا مسجد کدھر جائے؟ انہوں نے کہا ادھر جائیے. اب جو مجھ سے کہہ رہے ادھر جاؤ، مہاراشٹریانوں کہ ادھر جا، تو اس نے جو مجھ سے کہا ادھر جا، تو یہ ادھر جا دلی کا کہہ رہا ادھر چل. تو یہ جو کہہ رہا ہے اس لٹھماری لہجے میں، تو کیا اس کے اس لٹھماری سے واجب ہو جائے گا مجھ پہ؟ وہ جو کہہ رہا ہے ادھر جاؤ، ادھر جائیے، لکھنؤ والا کہہ رہا ہے ادھر جائیے، حیدرآباد والا کا ادھر کو جائیے. تو اب یہ جو کہہ رہا ہے تو یہ کیا واجب ہو گیا مجھ پہ؟ نہیں، وہ راستہ دکھانے کے لیے امر کر رہا ہے، جائیے ادھر، یہ راستہ ہے. امر ارشادی ایک چیز ہوتا ہے کہ امر مولوی جس سے بن گیا مولوی، یعنی وہ حکم جو مولا کی طرف سے، حاکم کی طرف سے، تو کرنا ہی کرنا ہے، ایک راستہ دکھانے کے لیے اور ایک کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں طے کرنا ہوتی ہیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ انہیں یاد دلاؤ ایام اللہ کی، اللہ کے دنوں کی. انہیں غدیر یاد دلاؤ، انہیں بعثت یاد دلاؤ، انہیں ولادت رسول یاد دلاؤ، انہیں حج کی عرفہ یاد دلاؤ، انہیں منا جو یوم اللہ ہیں ان کی یاد دلاؤ. انہوں نے کہا کہ اس کے ارد گرد کی ساری آیتیں اور ماحول بتاتا ہے کہ یہ عمل واجب قرار دیا ہے اللہ نے. یعنی ایام اللہ کو یاد دلانا واجب ہے، مستحب نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ واجب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے واجب عینی جو سب پہ واجب ہو، اور ایک ہے واجب کفائی کہ جب اتنے لوگ کر لیں کہ وہ کام ہو جائے تو باقی پہ ساقط ہو جائے. انہوں نے کہا ہمارے فقہا کہتے رہے ہیں کہ عزاداری مستحب ہے جو واجب پہ بھاری، مگر میں نے تو اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ عزاداری مستحب نہیں ہے، عزاداری واجب ہے، البتہ واجب کفائی ہے. اتنے لوگ عزاداری کریں کہ پیغام کربلا سب تک پہنچ جائے. اور اگر آپ غور کریں اس سال کی پابندیوں میں ہمارے مراجع نے ہمیں عزاداری کے جو سلیقے سکھائے تھے اس میں جلوس رک گئے. گھبراؤ نہیں، بڑی مجلسیں بڑے اجتماع نہیں کر سکتے، مت گھبراؤ. انہوں نے خاموشی سے ہمیں راہ دکھا دی تھی. یہ اور بات ہے کہ کہیں کہیں مقامی انتظامیہ ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دے رہا. عنایت اللہ العظمیٰ سیستانی نے کہا تھا کہ جن علاقوں میں تمہارے امکان میں ہے حکومت کا قانون توڑے بغیر ایک، اس علاقے کی آبادی کے مال میں تصرف اور نقصان کیے بغیر دو. ہم ایک جھنڈی بھی کسی کے مکان پہ نہیں لگا سکتے اگر وہ راضی نہیں، ایک پوسٹر بھی کسی کی دیوار پہ نہیں چپکا سکتے اگر وہ راضی. اس علاقے کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کو تکلیف دیے بغیر، ان کے مال میں تصرف کیے بغیر اس پورے علاقے کو سیاہ پرچموں سے، بینروں سے اور کلمات سے سجا دو کہ ہر طرف سے جدھر نگاہ اٹھے ادھر حسین حسین دکھائی دینے لگے. یہ اس سال کی ان کی نصیحتوں میں ہے. ہم اپنے علاقوں میں جلوس نہیں نکال سکے، مگر جہاں تک ہو سکے بینر سے اور دوسری چیزوں سے، سیاہ پرچموں سے سجا دیں کہ پورا ماحول سوگوار دکھائی دینے لگے. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ کہ اللہ نے ہمارے عقیدے کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے، ایمان کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، عمل کی دو قسمیں، اللہ کی مہربانیاں دیکھیے اور عزاداری کے لیے اس کا اہتمام دیکھیے. عقیدے کے نتیجے میں انسان کو عمل کرنا، عمل کی دو قسمیں.
میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، کچھ اعمال اللہ ایسے کہتا ہے کہ جن کا طریقہ معین کر دیتا ہے. ابھی کل پرسوں میں نے بات کہی، مثلا کہتا نماز صبح پڑھو تو بتا دیا نا کہ کیسے پڑھو، 2 رکعت پڑھو، اس طرح پڑھو، یہ تکبیرۃ الاحرام کہو، یہ سورہ پڑھو، یہ ہم پڑھو، یہ دوسرا سورہ پڑھو، رکوع کرو، ایک قنوت پڑھو، تشہد پڑھو، جو بھی بتا دیا. اب اس میں ہم کو کسی تبدیلی کا حق نہیں ہے. اگر اس میں تشہد بتا دیا ہے کہ اس طرح پڑھو، تو پھر اب ہم تشہد میں نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں. یہ بحث بھی ہمارے درمیان پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. ان چیزوں کو کہا جاتا ہے توقیفی، جہاں وہ چیزیں ہیں جہاں اللہ کی طرف سے روک دیا گیا کہ اس کو ایسے ہی کرنا ہے بس. اب اس میں ہمارے پاس گھٹانے بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے. تشہد کے کلمات توقیفی ہیں، معین کر دیے ہیں. ٹھیک ہے کہ رسالت سے ولایت جڑی ہوئی ہے، لیکن آل محمد کہنے کے بعد اللہ نے بھی اس میں شامل کر دیا. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے لفظوں میں پہنچے؟ کیا تشہد ذکر ولایت سے خالی ہے؟ تشہد میں کسی بھی فرقہ اسلام میں بغیر صلوات کے تشہد نہیں ہے. تو ہماری آپ کی ناسمجھی کہ ہم سمجھ رہے ہیں تشہد میں ولایت نہیں آئی ہے. صلوات آ گئی تو آل محمد آ گئی تو ولایت آ گئی. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اور یہ وہی مسئلہ ہے جو ہم ابھی آپ سے پہلی مجلس سے کہہ رہے تھے کہ نص کے مقابلے میں کیا اجتہاد. یہ وہی والا اجتہاد ہے جو حرام ہے. اللہ نے یہاں منسوخ کر دیا تشہد. توقیفی اب جو ہے وہ ہے. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے عمل کا حکم ہوتا توجہ دے. اب وہاں پہنچا جہاں کے لیے میں نے اتنی گفتگو چھیڑی تھی. جو عمل ہمیں کرنا ہوتے چاہے واجبات ہوں چاہے مستحبات، وہ 2 طرح کے ہیں. حکم دے کے طریقہ معین ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جو نیکیاں اگر آپ ان میں غور کریں تو بہت سی شرطیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. مثلا نیکیاں کرنے کی عمر کیا ہے؟ کا بلوغ. لڑکی 9 سال کی ہو جائے، لڑکا 15 سال کا ہو. اچھا چلیے صاحب ہو گئے تو اب کیا ہر وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ کہا نہیں، جب وقت آئے گا تب. تو دوسری شرط ہے وقت کی. ہم نے کہا اچھا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا نہیں، بہت سی جگہوں پر خالی وقت آنا کافی نہیں ہے، خاص جگہ کی بھی ضرورت ہے. مثلا حج ہے، حج کرنے کے لیے خاص جگہ ہے، وہاں جانا پڑے گا. اچھا پھر کہا نہیں، خاص تاریخیں اور خاص مہینہ بھی ہونا ضروری ہے حج میں مثلا. تو بہت سی شرطیں ہیں اعمال میں عام طور پر. ان میں سے ایک شرط ہے بلوغ کی، ایک شرط ہے وقت آنے کی. بعض اعمال ہیں جن میں خاص تاریخ کی شرط ہے، خاص دن. نماز جمعہ ہے تو جمعہ کو ہوگی، دن کی شرط ہے. ظہر ہے تو ظہر کے وقت ہوگی، وقت کی شرط ہے. تو جتنی چیزیں اعمال ہیں ان میں طرح طرح کی شرطیں ہیں. کچھ اعمال اللہ نے ایسے رکھے ہیں جہاں یہ شرطیں کہیں نہیں ہیں. مثلا علم فریضہ حصول اس کا، مگر علم میں کسی خاص عمر پہ ذمہ داری نہیں رکھی گئی. من المہد، بلوغ کا انتظار نہیں ہے. کسی خاص جگہ مکے جا کے علم حاصل کرو نہیں، چین جانا پڑے تو جاؤ، جہاں ملے وہاں لے لو. اچھا عبادت میں نماز پڑھنے کھڑے ہو تو ڈھونڈ کے لاؤ امام جماعت، مومن بھی ہو، عالم بھی ہو، عادل بھی ہو. اور علم لینا ہے، کہا تمہاری کھوئی ہوئی، تمہارا کھویا ہوا قیمتی خزانہ ہے، جہاں مل جائے لے لو، چاہے اللہ کے منکر کے پاس ہی کیوں نہ ملے. تو نہ جگہ کی قید لگائی، نہ وقت کی قید لگائی، نہ عمر کی قید لگائی. یہ بھی تو نہیں کہا حج پیسہ لو ہو تب کرنے جاؤ، زکوٰۃ کماؤ تو نکالو، خمس بچاؤ تو نکالو. علم میں کوئی شرط نہیں ہے، غریب ہو تو بھی علم حاصل کرو، امیر ہے تو بھی علم حاصل کرو. تو کچھ فرائض ایسے رکھے جہاں اللہ نے کسی طرح کی قید رکھی ہی نہیں ہے. زکوٰۃ میں پیسے کی قید ہے، خمس میں بچت کی قید ہے، رمضان میں مہینے کی، صحت کی قید ہے، حج میں جگہ کی، پیسے کی، سفر کی سہولتوں کی قید ہے، نماز میں وقت کی قید ہے، بلوغ کی تو کم سے کم قید ہے. ایک علم مجھے دیکھے ملا. اور اب جو میں نے غور کیا تو اللہ نے جو نیکیاں ہمارے ذمے رکھی ہیں ان میں ایک عزاداری ملی ہے. کہا بچپن سے ہماری محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو. امیر ہو چاہے غریب ہو، آنسو تمہیں بہنا اس لیے کہ تم ہمارے ٹکڑے ہو.
تو بلا قید اللہ نے جو جی میں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک عزاداری رکھی ہے، اور جتنی شرطیں گھٹتی جائیں عمل کی گنجائش اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ سوچو اگر اللہ نے عزاداری کے کچھ خاص طریقے معین کر دیے ہوتے، جو کل پرسوں بھی میں نے بات کہی تھی، تو ہم کتنا مایوس ہوتے۔ جلوس کا طریقہ نہیں اپنا پا رہے، ایک نیکی چھٹ گئی، فرش ادا بچھا کے مجمع نہیں لگا پا رہے، کا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تمہارے ہاتھوں میں طریقہ دے دیا ہے۔ بڑے مجمع چھوٹ گئے تو پوری دنیا میں چھوٹے مجموع کی مجلس گھر گھر کر ڈالو، بڑے جلوس ختم ہو گئے تو ہر گھر میں 4 آدمی کھڑے ہو کے لوحہ پڑھ کے ماتم کر کے گھر گھر سے جلوس نکال ڈالو۔ اب جو بات کہنا چاہتا تھا آج خاص کر کے آپ کی خدمت میں تاکہ ہم متوجہ رہیں، دیکھیے آن لائن ایک نیا دروازہ کھلا ہے۔ عزاداری، محفل، مجلس، درس، کلاس، سب کا دروازہ کھلا۔ ہم حوضہ چلا رہے تھے، بچوں کو بٹھا بٹھا کے پکڑ پکڑ کے پڑھا رہے تھے، مکتب چلا رہے تھے، پکڑ پکڑ پڑھا رہے تھے۔ اب جب چھٹی ہو کے چلے گئے تو سوچا کہ انہیں ایسے ٹہلنے دیں پھر گلی ڈنڈا کھیلنے دیں۔ ہم نے کہا نہیں، آن لائن کی عقل آ گئی، اور الحمدللہ آج مکتب بھی آن لائن چل رہے ہیں، حوضہ بھی آن لائن چل رہا ہے، مجالس بھی ہو رہی، تو اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ ہمیں لگتا پیٹے گئے ہیں اور وہ جانتا پیس کے نکھارے جا رہے ہیں۔ اب جو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جو آن لائن جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہے کچھ خوبیاں اور کچھ ہیں بے توجہی کے نتیجے میں خرابیاں۔ خوبیاں یہ ہیں کہ اس میں ہم جس وقت چاہیں مجلس موجود ہے۔ باقی اگر میں امام باڑوں کی مجلس تھی جو اس کا وقت ہے اسی میں جانا تھا، ہم اس وقت مشغول تھے، دکان پہ، کاروبار میں، نوکری میں، ملازمت میں، کہیں بھی۔ اب اس کی مجبوری ختم ہو گئی، جس وقت چاہیں مجلس ریکارڈڈ لائیو، کوئی نہ کوئی ملنا ہی ملنا ہے۔ ہمارے پاس وقت کی کمی کی گنجائش ختم ہو گئی، جب وقت تم کرو تب تمہارے سامنے موقع موجود ہے۔ جو یہاں تک نہیں آتے تھے پیغام ان تک پہنچ رہا ہے۔ جو کبھی امام باڑے نے اشارتاً آپ سے کہا تھا کہ یہ بھی ایک رحمت پروردگار ہے، امام باڑوں میں ہم ہی بیٹھتے تھے آ کے، اب گھروں میں تو سب بیٹھے ہیں، ٹی وی گھماتے گھماتے کبھی چینل بدلتے بدلتے ہی ون پہ رک جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا انہوں نے کہا ہم چینل بدل رہے تھے، ون پہ رک گئے، بات ہو رہی تھی، سننے لگے، اچھی لگی تو سننے لگے، تو ہم آپ کے فین ہو گئے۔ اب اہل بیت کی بات جب کانوں میں پہنچ جائے گی تو فین تو وہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں گنجائشیں بڑی ہیں لیکن کچھ ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ جب آدمی آ کے سیدھے فرش ادا پہ سامنے بیٹھتا ہے تو 100% کم سے کم ظاہری طور پر اس کی توجہ خطیب کی طرف ہوتی ہے۔ اگر جو اس میں بھی ہم خطبہ کو بڑا تجربہ ہوتا، جتنی بار یہ دروازہ کھلے گا اتنی بار آپ سب ادھر مڑ کے دیکھیں گے۔ ابھی ایک بڑی سی مکھی یہاں آ جائے، دیکھیے شیطان کی طرح سب کی نگاہیں گھماتی پھرے گی، تو ہماری توجہ تو بہت جلدی سے ہٹ جاتی ہے۔ اب جب نماز میں کنٹرول نہیں ہو پاتا تو یہاں کیا ہو پائے گا؟ لیکن نماز میں تو پروردگار سے بات ہوتی ہے، وہ تو سامنے نہیں ہوتا۔ یہاں تو خطیب بھی بے مروت بیٹھا ہوتا، وہیں ٹھوک دیتا ہے، اے کدھر ہو؟ ذرا آپ کو اونگتے دیکھا، کہا ایک صلوات بھیج کے جگا دیجیے جو سو رہے ہیں، حالانکہ آپ ہی سو رہے تھے اس لیے آپ سے کہا تھا۔ لیکن جب آن لائن ہوتا ہے تو ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنی میز میں بیٹھے کام بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی چل رہی، کھانا بھی کھا رہے ہیں، مجلس بھی چل رہی، باتیں بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی چل رہی ہے، فون اٹینڈ بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی چل رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے کاموں کا انجام دینے کے ساتھ ساتھ بھی استفادہ کرتے رہیں، اس لیے کہ 24 گھنٹے آپ کام نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اپنے 24 گھنٹے میں کم سے کم اتنے گھنٹے جتنے محرم میں آپ فرش ادا پہ جا کے بیٹھتے تھے، اپنے گھر میں مجلس کے سننے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے سنیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ایک ٹھکانہ ضرور بنائیں، کوئی ایک گوشہ زمین کا کہ جو آپ کے مذہبی کاموں کے انجام دینے کی جگہ ہو۔ وہیں پہ بیٹھ کے آپ دعا پڑھیں،
وہیں بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں، وہیں بیٹھ کے آپ مجلس سنیں۔ کیوں؟ میں بھی وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی مجلس آج کی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے، آپ نے، سب نے مسائل میں پڑھا ہے ایک چیز کو، اور ایک چیز روایات میں پڑھی ہے۔ مسائل میں پڑھا ہے کہ جب کسی انسان کا دم نکلنے لگے اور دم نکلنے میں دشواری ہو، تو اس دم نکلنے کی دشواری کو کم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ ان تدبیروں میں سورہ یاسین کا تلاوت ہے، کلمات یاد نہیں رہے کہ اصطلاح لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والے کلمات، جس کے شبیہ کلمات ہم قنوت میں پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت ہے، اس سے کلمات کو دہروانا ہے۔ ان کلمات کو سورہ صافات اور صف کی تلاوت ہے، سورہ یاسین تو معروف ہی ہے، اس کے علاوہ اور سورہ جیسے سہولت پیدا ہوتی ہے۔ انہیں میں دم نکلنے میں جب دشواری ہو رہی ہے تو روایات میں یہ ہے کہ اسے لے جا کے وہاں لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ مذہب نے ہم سے کہا ہے کہ واجب نمازیں مسجد میں جا کے پڑھو جماعت سے، لیکن گھر میں مستحب نمازوں کو انجام دو، اور ایک ٹھکانہ بناؤ، وہاں ایک خاص ٹھکانہ بناؤ۔ ٹھکانہ بنانے کے مختلف مصلحتیں ہیں، ان میں سے ایک جو سنا رہا تھا، ایک اس سے پہلے سن لے۔ قیامت میں جو چیزیں گواہی دیں گی، آپ جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ ہماری انگلیاں گواہی دیں گی، ہماری کھال گواہی دے گی، ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، اچھائیوں کی بھی برائیوں کی بھی، کرامن کاتبین گواہی دیں گے۔ انہی گواہوں میں زمین کے ٹکڑے بھی ہیں۔ جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ جو کریں گے، وہ ٹکڑا آپ کی وہاں گواہی دے گا۔ تو اگر کہیں نماز پڑھی ہے تو گواہی دے گا ہماؤں پر کھڑے ہو کے تیرا سجدہ کیا تھا۔ اور روایت میں ہے بھی کہ جب کوئی بے نمازی دفن ہوتا ہے تو زمین پیستی ہے کہ تو میرے سینے پہ چلتا تو میرے رب کو سجدہ نہیں کرتا تھا، آ تجھے مزہ چکھاؤں۔ اور جب کوئی نمازی نماز کے لیے زمین میں دفن ہوتا ہے تو زمین کشادہ ہو جاتی، کہتی تو میرے سینے پہ چل کے میرے رب کا سجدہ کرتا تھا، میں تیری منتظر تھی، آ تیرے اپنے وسیع گود میں لے لوں۔ زمین پھیلا دیتی۔ تو اگر نمازوں کی گواہی دے گی زمین، تو ہم نے کسی جگہ بیٹھ کے ذکر رسول سنا، ذکر خدا سنا، ذکر فاطمہ کیا، آنکھوں سے آنسو گرے، ہم نے وہیں پہ بیٹھ کے ماتم کیا، تو انشاءاللہ کل یہ گواہی دے گی کہ ہم گواہ ہیں کہ اس جگہ بیٹھ کے انہوں نے تیرے بیٹے فاطمہ، تیرے بیٹے کو ماتم کیا تھا۔ بیٹی گواہی کوئی کم قیمتی نہیں ہے۔ تو ایک جگہ ہم اپنی بنا لے، روایت کہتی ہے کہ دم نکلنے مشکل ہو تو وہاں لے جا کے لٹا دو جہاں نماز پڑھتا تھا۔ میں 2 جملے یہاں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے جوانوں سے جب روایت پڑھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ میرے عزیزو، جہاں نماز پڑھتے تھے ہم، اس جگہ میں اللہ نے اتنا اثر پیدا کر دیا کہ وہ میری موت کو آسان کر دے، تو پھر میری نماز میں کتنی طاقت عطا کرے گا وہ۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جیسا جہاں نماز پڑھ لے، جہاں اس کے آنسو ہو سکتا ہے کہ بھی گر گئے ہوں 2، اس میں اللہ اتنا اثر پیدا کر دے کہ وہ میرے مرض الموت میں تکلیف کو کم کر دے یا مٹا دے۔ تو وہ خاک کربلا جہاں حسین نے سجدہ کیا، جہاں حسین کا خون جذب ہوا ہے، وہ اگر خاک شفا بن جائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تو اس زمین میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں کیوں کہی کہ اس جگہ کو مخصوص کریں؟ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص، موت کے وقت کام آئے گی۔ ذکر کے لیے مخصوص، سنیے، ہم نے اپنے علماء سے، ائمہ طاہرین کی سیرت سے سیکھے ہوئے سبق ہمیں اپنے علماء سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے علماء میں جو ابھی بزرگ ترین علماء میں جو صاحب معرفت بھی تھے، صاحب عرفان بھی تھے، علامہ طباطبائی، محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان گزرے ہیں۔ میں نے ان کے تذکروں میں ابھی پڑھا ہے 2-4 دن پہلے کہ وہ جو مدرسہ فیضیہ ہے حرم معصومہ، اس کے سامنے ایک سڑک کے بعد جو بازار ہے وہ گزر علی خان کہلاتا ہے، گزر خان کہلاتا ہے۔ اس میں ان کے کوئی چاہنے والے تھے، جہاں وہ ایک سالانہ مجلس اپنے گھر میں کرتے تھے، اور اس میں علامہ کو بلاتے تو شرکت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جب وہ وہاں تشریف لے گئے تو جس جگہ ہمیشہ اس گھر کی جس زمین ٹکڑے میں، جس حال میں، کم جیسے ہم لوگ اس حال میں بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں جگہ ہوتی جو ہم اپنے گھر بناتے وقت، ہمارے بزرگ تو زمینیں بڑی تھیں تو امام باڑے ہی گھر کے اندر بناتے تھے۔ ہمارے مشرقی یو پی میں، مغربی یو پی میں آج بھی گھروں کے اندر پورے امام باڑے ہیں۔ اب زمینیں اتنی نہیں رہ گی، امام باڑے نہیں بنا سکتے،
لیکن انہی فلیٹس میں چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہمارے پاس ایک مسلح بھر کا ہونا چاہیے، ایک عزادار کے بیٹھنے بھر کا ہونا چاہیے۔ علامہ کو اس جگہ جہاں ہمیشہ مجلس ہوتی تھی وہاں بٹھانے کے بجائے دوسری جگہ بٹھایا گیا، وہاں کچھ تعمیری کام چل رہا، توڑ کے پھر بنا رہے یا مرمت چل رہی تو علامہ کو دوسری جگہ بٹھایا گیا، بیٹھ گئے علامہ تباہی۔ لیکن پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ ہمیشہ تو یہاں نہیں بیٹھتے تھے، آج یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں تعمیری کام چل رہا ہے، یہاں اس لیے آپ کو نہیں بٹھایا۔ تو علامہ نے کہا نا کتنے دن سے یہاں مجلس ہو رہی تھی، جو اس سال وہاں تعمیری کام چل رہا مجلس نہیں ہوئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ 40 سال سے وہاں مجلس ہو رہی تھی۔ علامہ نے کہا مجھے وہیں لے چلو، مجھے اسی جگہ لے چلو، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر 40 سال سے ذکر محمد و آل محمد ہو رہا تھا، وہاں ملائکہ کا آنا جانا ہو رہا تھا، اس میں اللہ نے برکت دی ہوگی، میں اس برکت سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہتا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ ایسے بنائے، ہم نے مسلسل پڑھا ہے کہ ملائکہ اللہ کی طرف سے کچھ معینہ زمین پہ آتے ہیں، اور جہاں کہیں چاہنے والے آل محمد کے جمع ہو کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ رک گئے، دیر ہو گئی، واپس پہنچے، ہاں تو دوسروں نے پوچھا آج عجیب خوشبو آ رہی، کہاں سے خوشبو لائے، کہاں اتنی دیر ہوئی؟ کہا کہ وہاں گئے تھے، وہاں ذکر ہو رہا تھا اس لیے رک گئے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر ان ملائکہ کی گزرگاہ بن جائے، ہمارے گھروں میں کسی زمین کے ایک ٹکڑے پہ رسول تشریف فرما ہو جائے، ان کی بیٹی لخت جگر تشریف فرما ہو جائے، تو ہمیں اپنے گھروں میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا عبادت کے لیے بنانا چاہیے، جہاں ہم نماز بھی پڑھیں، جہاں ہم کتابیں بھی مذہبی رکھیں، جہاں ہم عبادت کے دوسرے وسائل بھی رکھیں، جہاں ہم مجلس کا انتظام بھی کریں، جہاں بیٹھ کے ہم مجلس سنیں۔ اس سے ہم خود بھی بہت کچھ برکتیں حاصل کریں گے اور ہماری اگلی نسلیں سیکھ جائیں گی ہمیں دیکھ کے، جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، احترام عزا سکھائی، احترام تبرکات عزا سکھایا، ہمیں عالم کا احترام، ہمیں تزیح کا احترام جو منسوب ہم نے ان کی طرف کر دیا ہے، جب ان کا احترام ہمیں اس طرح سکھایا جائے گا تو جو خود اللہ کے منسوب کردی ہوئی حرم مطہر ہیں وہاں ہم جائیں گے تو ہمارے اندر سلیقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نئی نسل کو تربیت کرنا ہے تو اپنے گھروں کو عزا خانہ بناؤ عزیزو۔ بس میں نے آج کی زحمت آپ کو یہیں پہ ختم کی میرے عزیزو۔ میں نے اس دن جب یہاں ایک سپہر کو مجلس پڑھی تھی تو میں بڑی دیر تک اسی بات پہ لرزتا رہا، سننے کے لیے اس وقت کوئی نہیں تھا، پھر لوگ آ گئے، میں لرزتا رہا کہ مجمع کوئی نہیں تو ہم بے چین ہو رہے ہیں، لیکن پھر تصور میں آیا کہ یہیں کہیں تو رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، یہیں کہیں تو فاطمۃ الزہرا بھی بیٹھی ہیں۔ بڑا سخت کام ہے، مگر انہی کے کام کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور انہی کی دی ہوئی توفیق ہے جس کے سہارے حاضر ہوتے ہیں۔ ایام عزا شروع بھی ہوئے اور ڈھلان کی طرف آ بھی گئے۔ 5 محرم گزر گئی، 5 محرم گزر گئی، یعنی وہ تاریخ بس نزدیک ہے جب حسین کے خیموں سے ننھے ننھے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کریں۔ میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں بار بار بات کہی ہے کہ 5 محرم سے حسین کے خیموں پانی آنا رک گیا تھا، پانی آنا رک گیا تھا 5 محرم سے 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ 7 محرم کی صبح سے سب پیاسے تھے، اور اتنے پیاسے تھے، ابھی پچھلی مجلس میں نے پڑھا کہ جناب زہیر قین پانی لینے گئے تھے 7 محرم کو، پانی نہیں ملا تھا، مگر زہیر نے کہا تھا میں نے دیکھے بچے پیاسے ہیں اور بہت پیاسے ہیں، اور اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملے گا تو مر جائیں گے۔ اسی فقرے سے میرے ذہن میں بے چینی آئی تھی کہ زہیر تم نے یہ کیفیت جو بیان کی ہے یہ تو تم نے محمد باقر کی کیفیت بیان کی ہوگی، سکینہ کی کیفیت بیان کی ہوگی، فضل ابن عباس کی کیفیت، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جب چچا عباس گیا ہے تو اس کو حلقے میں لے کے آئے ہیں، جو اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، جو 3 سال 4 سال کے ہیں، جس میں مسلم نے اور سجا کا بچہ بھی شامل ہوگا۔ تم نے ان پیر پہ چلتے بچوں کو دیکھا، جب تم نے انہیں دیکھا ہے جو 3-4 سال کے ہیں، ان کے لیے بھی کہہ رہے ہو کہ پانی نہ ملا تو مر جائیں گے، تو میرا وہ 6 مہینہ کا آقا زادہ، وہ رباب کا پھول، ارے جب 5 سے پانی نہیں ہے تو سکینہ کے لیے، باقر کے لیے، بچوں کے لیے، سکینہ کے لیے، بچوں کے لیے حسین نے پانی کب سے پینا چھوڑا، زینب نے پانی کا، میرے اصغر کے لیے پانی بچ جائے، رباب نے کب سے پانی پینا چھوڑ دیا، اور جو چھوڑ دیا ہے تو اب 7 محرم کی صبح آئی ہے
تو نہ پانی ہے نہ ماں کے سینے میں بچے کے لیے دودھ فراہم ہے۔ غش کے عالم میں آ گیا، چوتھا دن ہے عصر عاشور کا۔ حسین اکبر کے جنازے کو کلیجے سے لگا کے بچوں کے سہارے خیموں تک پہنچا چکے۔ اب کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کی مدد کو آئے۔ پھر بھی پہنچے لشکر یزید کے سامنے، بلایا، ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ گفتگو تمام کی، حجت تمام ہوئی، پھر بھی آواز دی، حل من ناصر یا رسول اللہ، ارے اکیلا ہوں، کوئی ہے مددگار، فریاد کر رہا ہوں، کوئی ہے میری فریاد کو پہنچنے والا۔ چاروں طرف نکلے، لاشوں پہ خیموں کی طرف مڑے، تمہیں کیا ہو گیا جواب نہیں دیتے؟ کہ ایک مرتبہ خیموں سے بیویوں کے گریے کی آواز میدان تک پہنچ گئی۔ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، زینب ابھی تمہارا بھیا زندہ ہے، یہ اتنا بے چین ہو کے کیوں گریا ہو رہا ہے؟ کہ آواز لشکر تک گئی، کہا بھیا ابھی تم نے جو سنائے حلمین بلند کی، تمہارے آواز کی بے بسی نے اصغر کی نیند توڑ دی۔ غش کھا کے بچے نے تڑپ کے جھولے سے گرا دیا، اب کسی گود میں چین نہیں لیتا۔ حسین سمجھ گئے میرا لال مدینے سے جو وعدہ کر کے چلا تھا اسے پورا کرنا چاہتا ہے، لا میرے بچے کو دو، شاید کوئی رحم کھا کے پانی پلا دے۔ رباب للے سے کملائے ہوئے پھول کو گود میں لے کے آئی، حسین کی آغوش میں دیا، حسین نے ہاتھوں پہ لیا، کملایا ہوا پھول سمیٹ کے لے کے چلے۔ تیز دھوپ نکلنے سے پہلے ابا کا دامن ڈالا کہ دروازے پہ رباب ماں پہنچ گئی بھیا کو آخری نظریں دیکھنے کے لیے۔ ہم نے آپ نے سب نے سفر کیا ہے، جب تک ہماری مائیں زندہ تھی ہماری ماں دروازے پہ آگے کھڑی ہو جاتی تھی آخری نظر دیکھنے کے لیے، اور رو روتے رخصت کرتی تھی، جب کہ پتہ تھی پھر آئے گا پھر آئے گا۔ ہائے رباب کھڑی ہے، اسے بتا جو گیا واپس نہ آیا۔ جا میرے لال، نگاہوں سے کہا، سر اٹھا کے حسین کے چہرے پر نظر ڈالی، آقا میرے بچے کی خیر ہو، کوئی گیا تو زندہ واپس نہ آیا۔ حسین سر جھکائے آئے، ٹیلے کی بلندی پہ پہنچے، بچے کو سامنے کیا، تم میرے دشمن میرے خون کے پیاسے، اس بے قصور کا قصور کیا، اسے پانی دے دو۔ بے اثر ہو گئی آواز۔ حسین نے کہا بیٹا تیرے باپ کی آواز ان کو اثر نہیں کرتی، تو اپنے باپ کی بات ان تک پہنچا دے۔ 6 مہینے کے اصغر نے پورے بدن کی طاقت سے بیٹھی ہومک کے رخ کیا لشکر کا، پپڑائے ہوٹوں پہ سوکھی زبان پھیری، لشکر تڑپ کے رویا، انقلاب قریب، حکم دیا ہرملا جلدی قصہ تمام کر۔ بھاری بھرکم تیر پھلوں کا تیر جو اونٹ کو ذبح کر دے، ننھا سا گلا، باپ کی طرح سنسنانا تیر ہمک کے گلا آگے بڑھایا، گلا چھدا، حسین کے بازو میں تیر اترا، بچہ پلٹ کے باپ کی طرف آ گیا۔ حسین نے لاشے کو سنبھالا، خون کا ایک قطرہ نہ زمین پہ گرنے دیا، نہ آسمان نے قبول کیا، چہرے پہ ملا۔ ایک امتحان دے چکے تھے، اس سے بڑا امتحان مولا اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی مشکل کام تھا، مگر دونوں ہاتھ برچھی پہ تھے، لاشا زمین پہ۔ یا حسین جب امتحان دے رہے ہیں، ارے لاشا بھی سنبھالنا ہے،
تیر کو اگر کھینچے تو گلے سے پھر واپس آئے گا، لہذا بازو کی پشت کی جانب سے تیر کھینچنا، خون نہ گرنے پائے ورنہ زمین سے قطرہ نہ اگے گا۔ تیر کھینچا، ننھی لاش لے کے خیموں کا رخ کیا، شاید رباب کا چہرہ سامنے آیا، آقا میرے بچے کی خیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر دل کو مضبوط کیا، رضل میں قضائی و تسلیم الامرے، چل مرحلوں سے گزر کے خیمے تک پہنچے، رباب لے جا اپنے لال کو، لے جا اپنے لال کو۔ ابا سے پہلے بہن دوڑ کے آگے، میرا بھیا پانی پی کے آ گیا کیا؟ ارے ابا جب ابا بھی پہنچ گئی تھی، دہشت زدہ نے کہا میرے لال تیرے جیسے ایسے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ حسین نے امتحان اوڑ دیا، پشت پہ آئے، ننھی سے قبر ذوالفقار سے گودی، ننھی سے لا دفنائی۔ ارے پھر اس کیفیت کو شاعر کربلا نے کہا، ننھی سی قبر کھود کے اکبر اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے مولا کی بے بسی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔